الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله العظيم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قرآنی عنوان اس بعث فیہم رسولا، جس کا معنی ہے حضور علیہ السلام کو، آپ کے اور ہمارے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں بھیجا. اس آیت کریمہ میں اس کا مقصد ہے. چنانچہ پوری آیت کریمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے مومنوں پر. بہت بڑا احسان ہے. بہت بڑا کا لفظ اس لیے بول رہا ہوں میں کہ مننا کا صرف معنی ہوتا ہے احسان فرمایا، لیکن اس سے پہلے ہے لقد مننا، جس کا عربی گرامر کے اعتبار سے نہایت ہی آتھینٹک پہلو ہوتا ہے. تو لقد من اللہ کا معنی ہوا بہت بڑا احسان، بے شک احسان، عظیم احسان، جتنا بھی آپ معنی کر سکتے. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے علی المؤمنین، مومنین پر. اذ بعث فیہم رسولا، اس وقت جبکہ اللہ نے مومنوں میں ایک رسول بھیجا. اس بعث فیہم رسولا، ایک رسول بھیجا من انفسہم، مومنین ہی میں سے. اور شان یہ رکھی یتلو علیہم آیاتہ، وہ نبی ان مومنین کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت فرماتے. ویزکیہم، باطن کو صاف کرتے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ کہ لوگ یعنی یہ مومنین، اگرچہ یہ لوگ نبی کی بعثت سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. یہ معنی ہوا اس آیت کریمہ. اس سے ریلیٹڈ آیت کریمہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2-3 میں آپ دیکھیں، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، ایک دم سے وہی ہے. وہ اللہ جس نے ایک رسول کو امیوں میں بھیجا، بے پڑھوں میں بھیجا، ناشناؤں میں بھیجا، ایک رسول کو بھیجا. شان وہی، اسٹیٹس وہی. یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. دو آیتیں کریمہ. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں آپ دیکھیں، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب. اے اہل کتاب، کیونکہ نبی کی آمد سے پہلے اہل کتاب ہی تھے، یہ یہودی ہو یا نصرانی، انجیل والے ہو یا توریت والے ہو. اے اہل کتاب قد جاءکم رسولنا، تحقیق کے تمہارے سامنے ہمارے پیغمبر محمد عربی کی شکل میں آ گئے ہیں. یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، جن کو تم چھپاتے ہو آج تک، جو تحریفیں کر رہے ہو، جو چینجنگ کر رہے ہو، سب ظاہر کریں گے، یہ بیان کریں گے. آگے اس میں فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تو یہ ذات سراپا نور بن کر تیرے سامنے آئی ہے، کتاب مبین لے کر کے آئی ہے. یہدی بہ اللہ، جس کے ذریعے سے تمہیں اللہ ہدایت دے گا. مرکز ہدایت کا عنوان یہاں بنا. رسول پاک کی بعثت مرکز ہدایت اللہ پاک کی جانب سے بن کر آئی. تیسری آیت کریمہ پارہ نمبر 17 میں آپ دیکھیں، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں مشہور آیت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. سب آیت کو پیش کر کے ایک نتیجہ دینے یہ جا رہا ہوں کہ آج جو ہمارا فکری اور ہمارا شعوری پہلو ہے وہ تفصیلات کا حامل نہیں ہے. اس کو دھیان رکھیے، تفصیلات کا حامل نہیں ہے. اتنا بیزی شیڈول ہے، اور یہ بیزی ہم نے اپنے لیے کر لیا ہے. کل ہمارے بچے جب سوتے تھے تو اللہم بسمک اموت و احیا کا تصور ہوتا تھا. آج ہم سوتے ہیں تو موبائل اینڈنگ ہوتا ہے، موبائل کو آخری لمحہ دیتے ہیں، موبائل ہم آخری سوچتے ہیں. کل ہمارے بچے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا پہلو لیتے تھے جو نبی پاک کی سنت ہے، لیکن آج ہمارے بچے گڈ نائٹ کا پہلو لیے ہوئے ہیں. اس لیے آج ان کے اسٹیٹس کے حساب سے اگر نسلوں کی بقا، ملت کی صحیح تعمیر منہج مصطفیٰ، منہج سیرت مصطفیٰ پہ کرنا ہے تو ان کے اسٹیٹس کو، حالات حاضرہ کو، اور حضرت علی کے اس جملے کو ضرور دھیان میں رکھنا ہوگا کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ عقلوں اور تحملات فکر کو بھی اپنی نگاہ میں رکھتے ہوئے باتوں کو پیش کرو.
تفصیلات پیش کریں گے نہیں، آج سامنے کو دیکھتے ہوئے پیش کرنا ہے کہ کس طرح سے منہج سیرت مصطفیٰ پر لوگ آئیں گے، رسول پاک کی سیرت کا طریقہ کیسے اپنائیں گے، کس طرح سے اپنی تعمیر کریں گے، کس طرح سے صحیح رہیں گے۔ تو قرآن پاک کی یہ چند آیت کریمہ جیسے آپ دیکھیے کہیں پر بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہیں پر بھی انا خلقنا کا هو الذی خلق هو الذی، مطلب یہ کہ یعنی پیدائش تخلیق یہ سب جملہ کہیں بھی نہیں فرمایا، جس کا صاف مطلب میں جو بتانے جا رہا ہوں ہر جگہ رسول پاک کے آنے کے حوالے سے کہیں بعث فرمایا، کہیں جاء کا جملہ آیا، کہیں مطلب ارسلہ کا جملہ آیا، جس کا صاف مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے بھیجا، اللہ نے مبعوث فرمایا۔ اور امت عنوان کیا بناتی؟ نبی کی پیدائش، امت عنوان بنا رہی نبی کی تخلیق، امت عنوان بنا رہی نبی کا خلق۔ قرآن کی 6666 آیتوں کا احاطہ کیجئے اور دیکھیے کہیں پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے نہیں فرمایا کہ هو الذی خلق محمدا یا انا ارسلنا کا انا خلقنا کا محمد، ہم نے محمد کو پیدا کیا۔ ہم یہ اس لفظ سے ایک جو نتیجہ دینے جا رہے ہیں کہ ہمارا اسلام اور ہمارا سنویدھان کتنا کنٹینیوٹی کو چاہتا ہے اور کس طرح دائمیت کو چاہتا ہے اور کس طرح فنا کو مطلب یہ کہ ہمیشہ کے لیے فنا کرتا ہے، یہ ان آیتوں سے محسوس کیجئے۔ ختم نبوت کی آیت سے تو آپ نے محسوس کیا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 سے تو آپ نے محسوس کیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس سے آپ نے عقیدہ ختم نبوت کو تو واضح کیا ہے، لیکن محسوس کیا آپ نے کہ اللہ پاک نے نبوت کا سلسلہ ختم کیوں فرمایا، مذہب اسلام کے علاوہ کوئی مذہب کیوں نہیں دے رہا ہے، جبکہ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ تک جتنے بھی آئے سارے انبیاء سچے، سارے نبی سچے، سارے نبی کا دین سچا، کیونکہ سب اللہ کی طرف سے آئے۔ مذہب اسلام کی آفاقیت کو سمجھیے اور نبی آخر الزمان کی عظمت و برتری کو سمجھیے۔ اللہ پاک نے اس مذہب کو قیامت تک کے لیے رکھا اور صاحب مذہب بانی اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت و رسالت کو ختم کر کے امت کو ایک جگہ لا کر کے کھڑا کر دیا کہ اب تمہیں کوئی بھی کامیابی چاہیے، اب قرآن اور صاحب قرآن، اسلام بانی اسلام، یہی مل سکتی ہے قربانی۔ ایک مسلمان کا سارا منہج قرآن بن گیا، سارا منہج اسلام بن گیا، ترقی کے اعتبار سے سارا منہج نبی بن گئے۔ خلقہ میں فنائیت کا تصور ہے، چنانچہ آپ سنتے کل من علیہا فان، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ترجمہ یہ کر دیتے کل من علیہا فان، جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو فنا ہونا ہے، لیکن قربان جائیے اللہ کے جملوں پر، اللہ کے کلام پر، ارسلنا، ہم نے بھیجا ہے۔ خبردار تم فنائیت کا تصور نہ رکھنا، ختم ہونے کا تصور نہ رکھنا، ہم نے بھیجا ہے۔ والذی بعث، ہم نے بعثت کی ہے، ہم نے بھیجا ہے، ہم نے بعثت کی ہے۔ رسول رحمت کی، رحمت للعالمین کی آفاقیت کو محسوس کیجئے۔ اللہ نے انا خلقنا کا رحمت للعالمین، جیسے کہ بول لیتے حضور کو رحمت للعالمین پیدا کیا، پیدا نہیں پیارے، رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس بھیجنے میں نقطہ یہ ہے کہ رب نے بھیجا ہے، پیدا کرنے میں فنا کا تصور خیال لا سکتے ہو، آپ پیدا ہو گئے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں خاتم النبیین کے بعد ولیکن رسول اللہ کہا، جبکہ الفرقان بین اولیاء الرحمن و بین اعداء الرحمن ابن تیمیہ کی کتاب ہے، اس میں ایک حدیث پاک نقل کی ہے، حدیث ہے یا کیا ہے نقل کی ہے، اس میں ایک عبارت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے خطاب فرما کر پوچھا، میرے حبیب تم بندہ رسول بننا چاہتے ہو یا فرشتہ نبی بننا چاہتے ہو؟ نوٹ کریں آپ، بندہ رسول، عبد رسول یا نبی ملک، نہیں فرشتہ رسول نبی بننا چاہتے ہو یا بندہ رسول؟ فاختارا عبدن رسولا، تو نبی نے عبد رسول ہونے کو پسند کیا۔ توجہ دیں آپ، میں جو بتانے جا رہا ہوں رسول کا کانسیپٹ کیا ہے، رسول کا پہلو کیا ہے۔ رسول کا پہلو امت کی ضرورت کی تکمیل ہے، رسول کا پہلو ملت کی صحیح تعمیر ہے، رسالت کا پہلو سچ معنی میں قیادت ہے، رسول کا پہلو ہر زاویے سے کمپلیٹلی امت کو صحیح دشا دینا ہے، صحیح سمت دینا ہے۔ آج تعلیمات کے آئینے میں آپ صحیح دشا دینے کی کوشش کر رہے ہو، نہیں، آپ کو ذات رسول کا جو مقام ہے، ذات رسول کا جو اسٹیٹس ہے، آپ غور کریں، یہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، یہ نہیں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا
باعتبار الاحکام یا باعتبار الشرائع، شریعتوں کے اعتبار سے، احکام کے، ذات رسول کو اللہ پاک بھیجنے کی بات کر رہا اور ذات رسول ہی کو رحمت للعالمین کی بات کر رہا ہے۔ میں کبھی کبھی سوچئے آپ، جب نبی چل رہے ہیں، جانور کیوں بلا رہے ہیں رسول پاک کو؟ جانور کیوں بلا رہے ہیں یا رسول اللہ؟ ہم سے کام زیادہ لیتے ہیں، کھانا کم دیتے ہیں، اور رسول پاک دستگیری بھی فرما رہے ہیں، آپ اشرف المخلوقات کو، آپ محسوس کرو اس بات کو کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، عالمین میں صرف آپ نہیں بستے، کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، عالم امکان میں جتنے بھی امکانات ہیں، واجب الوجود کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ما سوا اللہ جتنی بھی چیزیں ہیں، سب کے لیے رسول ہیں، سب کے لیے رسول ہیں، سب کے لیے رسول ہیں۔ اور رسول کا کانسیپٹ ہے امت کی ضرورت کی تکمیل۔ لہذا ساتوں طبقات آسمان کو آپ ملاحظہ کیجئے، ساتوں طبقات زمین کو ملاحظہ کیجئے، جب سارے عالم کے وہ رسول رحمت ہے تو سارے طبقات آسمانی کی بھی ضرورت کی تکمیل کرنے کا تصور امت کو دینا ہوگا۔ ہوتا کیا ہے، آج عنوان بنا دیتے ہیں کہ نبی کی بعثت، نبی کی رسالت کا عنوان بناتے ہیں، لیکن ذکر کیا کرتے ہیں کہ نبی بکری چلاتے تھے، نبی یہ کرتے تھے، نبی وہ کرتے تھے۔ یاد رکھے گا، اس سے شان کی جو عظمت ہے، جو اسٹیٹس ہے، امت میں اس لیے نہیں بیٹھ سکتی کہ یہ عنوان کے خلاف جملہ بولا جا رہا ہے۔ عنوان جب بعثت بنائے ہیں، رسالت بنائے ہیں، تو 40 سال کے بعد کے پہلو خصوصاً آپ کو پیش کرنے ہوں گے، کیونکہ نبی نے رسالت کا عنوان 40 سال کے بعد، آپ جب اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ اعلان نبوت کب کیا رسول اللہ نے 40 سال کے بعد اعلان کیا ہے۔ جب 40 سال کے بعد اعلان کیا ہے تو نبوت کا کانسیپٹ، رسالت کا پہلو 40 سال کے بعد کو پیش کیجئے۔ 13 سال مکی زندگی پیش کیجئے، 10 سال مدنی زندگی پیش کیجئے۔ بکری چرایا ہے نبی نے، لیکن نبوت کے اظہار کے بعد نہیں، بچپن میں نبی نے بکری چرایا ہے۔ لہٰذا امت کو یہ دشا مت دیجئے، اس لیے کہ اس سے ایزی پہلو نظر آ رہا ہے، اور نبی کی عظمت اور برتری کو امت کے سامنے پیش کریں گے، تب آفاقیت نظر آئے گی، تب ہماری گیریت نظر آئے گی، تب جہاں گیریت نظر آئے گی، تب ساروں کو احاطہ کرنے کا تصور نظر آئے گا کہ یہ کمپلیٹ نبی ہے، یہ کمپلیٹ سنویدھان والے ہیں، یہ کمپلیٹ قانون اسلام والے ہیں۔ اسی لیے آج حکومت جو بھی کر رہی ہے، کرنے دے رہے ہیں ہم، کیوں؟ ہم جان رہے ہیں کہ یہ لمیٹڈ ہے، آنے جانے والی ہے۔ ہم نے الہی قانون پر ایمان لایا ہے، ہم نے انلمیٹڈ پہلو والی ذات کے قانون پر ایمان لایا ہے، اس نبی کے لائے ہوئے مذہب کو فالو کیا ہے جو سارے جہان کے لیے ہے، وہ ایک جہان نہیں۔ تو 5 سال کا ہم پہلو کیا مانیں، 5 سال کا لحاظ کیا کریں؟ ایک جہان کے بھی ہوتے تب بھی ہم 5 سال کا لحاظ نہیں کرتے، وہ تو سارے جہان کے رسول ہیں۔ اس لیے آج کا جو یہ اس بعثہ کا جو کانسیپٹ ہے، اس کو آپ کو بتانا ہوگا، نبوت کیا ہے، رسالت کیا ہے۔ کہیں پر بھی آپ نے کہیں پر بھی نہیں دیکھا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ هو الذی بعث بشرا خالصا، هو الذی بعث بشرا محضا، کہیں پر بھی اللہ پاک نے نہیں فرمایا۔ جب بھی فرمایا انا ارسلناک رسولا، رسول بندوں میں، توجہ دیجیے گا، بندوں میں نیچے سے بہتری کی جب بنیاد ڈلتی ہے تو سب سے پہلی بنیاد صالحین کی ہوتی ہے، نوٹ کیجئے گا، اس کے اوپر شہداء کی بنیاد ہوتی ہے، اس کے اوپر صدیقین کی ہوتی ہے، اس کے اوپر نبیوں کی ہوتی ہے، اس کے اوپر رسولوں کی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر اولو العزم رسولوں کی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر محمد رسول اللہ ہے۔ تو سب سے اعلیٰ مخلوق میں انتہا کے اعتبار سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بعد از خدا کا بھی پہلو یہی ہے، بعد از خدا بزرگ، کوئی قصہ مختصر کہنا یہ ہے کہ ایسا پیش کیجئے کہ سامنے والے عش کریں کہ واقعی ہمارا اسلام بھی کمپلیٹ ہے اور بانی اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کمپلیٹ ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم آج کی اس خصوصی نشست کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے، نبی کی عظمت اور لائے ہوئے دین کی عظمت کو دل میں ہر طرح سے خوشیوں اور عظمتوں اور مسرتوں بھرا یہ اسلام ہمارے دل میں جاگزی فرمائے، اور ہمیشہ پازیٹیو اور مثبت رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ۔